ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد سيدنا الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اور اپیل بھائی امام رضوان اسلام کے فنڈ اس کے لیے گزارش اسی کی گئی ہے کہ منتظر زیادہ ہو جائے اس کی وجہ سے صبح بازار کی جو میں بھول جاتا ہوں وجہ پڑھنے میں دیر سے نکل جاتا ہے کہ اگر کل بھی یاد نہیں رہا مجھے آج بھی یاد رہتا ہے یا نہیں یاد رہتا ہے. 12 تو یہ جو فنڈ ہے اس میں جس پہ رقم آنا چاہیے نہیں آگے مسئلہ سمجھنا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے رقم اس فنڈ میں نہیں آ رہی ہے. زیادہ گزارش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو جھنڈے لگائے گئے جو بینر لگائے گئے اس کے سلسلے میں پولیس نے فریاد کر دی ہے اور جھنڈے بینر مکاری پہنچتا ہے. جھنڈے بینر لگانے کی انہیں نے فریاد نہیں کی ہے. لفظ ہم کر رہے تھے وہاں کے اوپر اور آپتی جنک نعرے لگا رہے تھے. آپتی جنک نعرے کیا تھے؟ لبیک یا حسین. قابل اعتراض نعرے لگا رہے ہیں لبیک یا حسین قابل اعتراض یا حسین قابل اعتراض نعرہ. تو اس کی تقریباً 70 لوگوں کی خواہش کی گئی ہے فریاد. تو بہرحال یہ اصلاح سے دباؤ پر ہے اور اصلاح سے لکھا جا رہا ہے. بعد ہمیں مقابلہ کرنا ہمیں ہمیشہ حکومتوں کو مقابلے کیے. 1400 سال سے ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ حکومتیں ہماری مخالف رہی اور ہم ہمیشہ حکومت سے ٹکراتے رہے اور حکومتوں سے ٹکراتے رہے. لہٰذا یہاں پر پھر فریاد کی گئی ہے مستقبل نامزد کی ہے اور پھر اگیات کی ہے. اور اگیات بھی ہوتا ہے بعد میں جس کو خفا ہوتے ہیں اس کا نام اس میں وہ لکھ دیا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے دوسرے پرسنل کے لیے ہے کہ نوابین اول کی 4 انجمنیں خدا غیر فیملی اور خدا غیر فیملی اور خدا غیر فیملی اور یہ ان کی جائیدادیں آبا و اجداد کی تباہ ہو رہی ہیں اور کسی کی زبان سے ڈر نہیں کرتا. وہاں جو 200 سال سے 150 سال سے جو بینر لگتے تھے سارے جھنڈے لگتے تھے ان کے اوپر پابندی مل گئی. آج تک کسی بھی رائے فیملی کے اوپر کوئی بیان نہیں ہے. سب بی اے کی چپڑ میں لگے رہے سب خوشاوت میں لگے رہے ہیں. تو یہ کون سی رائے فیملی میں پڑ رہی ہے؟ خود بادشاہ کی بزدل نہیں تھے جن کے خاندان والے اتنے بزدل ہیں جن کی زبان سے لفظ ایک حرف نہیں چل رہا ہے. پوری عدالت کو پابندی لگ گئی. اسی طرح سے کوئی احتجاج کبھی نہیں ہوا. جب جلوس کھل گئے تو آگے آگے لمبی لمبی شیروانیاں بیٹھے تھے. آگے آگے سینا تارے چل رہے کہ جیسے ہی نہیں جلوس کھلوائے اور ساری محنت اسی کے لیے. تو اس سے بھی ہماری اپیل ہے کہ بھائی وہ سے کہ کوئی احتجاجی بیان دے. وہ بھی تو کوئی پولیس سے ڈی ایم سے کچھ کہے بھائی کیوں ظلم ہو رہا ہے ہمارے آبا و اجداد کی زمین ہے تو قبضہ ہو رہا ہے. سب ناجائز قبضے حکومت کے اور اس پر سب خاموشی ان کی. ابھی کوئی شیعہ ایک زمین لے لے تو ابھی ہنگامہ ہو جاتا ہے. ابھی حلہ ہو جاتی ہے. ایک انچ زمین اگر شیعہ کو لے تو ہنگامہ حلہ ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے شروع میں علی کاغذ بنی تھی. بہت پہلے کی بات ہے. شروع میں علی کاغذ بنی تھی تو سر کھڑے کے سامنے جو پارک ہے جو گورنمنٹ لے چکی جس کے اوپر فوارے بنا دیے. یہاں پر ہماری پلاننگ یہ تھی کہ غریبوں کو بتایا جائے. غریب لوگ جو شیعہ ہیں ان کو بتایا جائے. سارے نوابین اول فیملی والے اٹھ کھڑے کرے ہماری زمین پر قبضہ کر رہے ہیں ہماری زمین پر قبضہ کر رہے ہیں. ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور اربوں اور کروڑوں کی زمین کے اوپر گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا اور یہ سب غیرتی سے خاموش رکھے. ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا ہے. ایک لفظ نہیں نکل رہا ہے.
खामोशी को तोड़े और उसके बाद हमारे साथ साथ ये भी एहतियात में शरीक हों, वरना सुनना ये अपनी सारे सारी तुम्हें खत्म करे, राष्ट्रीय जीवन में तुम्हें न करे, नहीं खुला रहा है, न खुला रहा है, न खुला रहा है, और हमसे आगे रस्तुल्लाह इस्तेमाल नहीं किए और रस्तुल्लाह इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बहुत कोई गर्व लेकर कहना चाहता हूँ कि अगर इन्हीं ने अपने आबा और अजदाद, जिनको अपना आबा और अजदाद कह रहे हैं, अगर उनके आबा और अजदाद के सिलसिले में इन्हें कदम आगे नहीं बढ़ाया, तो जो चीजें मशहूर है तो वही लगता है साबित हो जाएगी कि यह राय मुझे बादशाहों की नस्ल से नहीं है, बल्कि और इससे ज्यादा मुझसे कहा गया कि सब इस्तेमाल नहीं किए, यहाँ पर डैश 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 एक दरबार अकेले में कहाँ तक लड़ूं, मौलवी मेरे को खा ले, जो लंबी लंबी जमाने वाले ताकि है मेरे को खा ले, सब के सब अकेले से कुछ करना पड़ रहा है। दो चार मौलवी बेचारे हमारे साथ हैं, उनके ऊपर मुसीबत है, उनकी बात को FIR उनके ऊपर भी है, उनके ऊपर भी रिपोर्टें हैं, उनकी भी FIR सबकी है। तो ये सब लोग उसके बाद आप सब उनकी वजह में जाकर उसे कुछ करवा करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी और हिम्मत अफजाई होती है। तो इसमें उनकी खता से ज्यादा खुद कौम की खता है, खुद कौम की खता है। उनको पता है कि लाख गद्दारी करे मजमा उसी तरह से आएगा, लाख बेईमानी करे मजमा उसी तरह से आएगा, लाख हुकूमत की चपलखानी करे मजमा उसी तरह से आएगा, और 10 दिन के बाद ऐसे गायब होंगे जैसे इन्हीं के सर से सींग। सलवार ये पूरी कौम की हालत हो रही है, कहाँ तक लड़ा जाए, किस तरह से लड़ा जाए, कब तक लड़ा जाए और कहाँ तक दुश्मनियाँ मोड़ दी जाए, ये तो मसला है। आपके साथ रही क्या मुकम्मल तरीके से तो बाहर हमारी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत मुखालिफ है, हमारे मौलवी मुफ्ती मुखालिफ है, जाकर वहाँ पर नहीं जाएगा, कहते हैं ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। ये जितने हमारे खिलाफ जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं, इसका मशवरा देने वाले खुद हमारे मौलवी होते हैं। ये हमारे ही मौलवी मशवरा देते हैं कि ये कार्रवाई कीजिए, ये कार्रवाई, थोड़ा वो गिरफ्तार कीजिए, अरे साथ तहरीक खत्म हो जाएगी, थोड़ा वो गिरफ्तार कर लीजिए, तहरीक खत्म हो जाएगी, थोड़ा वो गिरफ्तार कर लीजिए, तहरीक खत्म हो जाएगी। तो जितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है वो इन्हीं के मशवरों को गिरफ्तार किया जाता है, इन्हीं की बातों में गिरफ्तार किया जाता है। तो ये गिरफ्तार वाले कौम है, इंशाअल्लाह दुनिया में भी जलील होंगे, इंशाअल्लाह होंगे, मगर आपका ताउन जरूरी है, आपका ताउन जरूरी है। अगर आप उनकी हिम्मत अफजाई करते रहे तो फिर उनकी गद्दारियों में इजाफा होता रहेगा, उनकी गद्दारियों में इजाफा होता रहेगा। अगर आप हिम्मत अफजाई रही और आपने उनकी हिम्मत शिकरी की तो हो सकता है कि सही रास्ते पर आ जाएगा। एक सवाल फिर गुजारिश है कि इसमें कौम का ताउन बेइंतहा जरूरी है। ये तो हमेशा से ऐसे रहे हैं, ये बदलेंगे नहीं, ये बदलेंगे नहीं। कौम को चाहिए है कि अपना रवैया बदले, कौम को चाहिए कि एक से उसका रवैया बदले। अगर इसी तरह से इसी तरह से इनके मजबूर होते रहे तो फिर ये बदलने वाले नहीं है। समझते हैं कि हम कोई बेवकूफ बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। इनका काम सिर्फ और सिर्फ धोखा देना, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ज्यादा ये बेवकूफ बनाते आए हैं और बेवकूफ बनाते रहेंगे। कौम इसी तरह से अगर बेवकूफ बनती रही तो फिर इनकी हिम्मत अफजाई होती रहेगी, और कौम ने अगर इनकी हिम्मत शिकनी की तब कुछ उम्मीद हो कि शायद ये कुछ सही रास्ता इख्तियार करे। सलाम लब्बैक का हुसैन इस्लाम में कहा गया कि ये हुसैन की आपत्तिजनक है, ये जो है वो काबिल एतराज़। लिहाजा और के जवानों को गुजारिश ये है कि अब मजलिस में जब शिरकत करने के लिए आए तो हर एक अपने हाथ में एक काला बैनर दे, काली झंडी दे, जिस पर लब्बैक का हुसैन लिखा हुआ।
ऊपर भी यही लगा दी झंडी जिसकी में लब्बैक या हुसैन लिखा हो, गाड़ियों पर सब पर लगा दीजिए। और उसके बाद जब मेहंदी के जुलूस में शरीक होइए तो उसमें भी हर एक के हाथ में यही झंडा हो और उन नवाबों से कहिए कि अपने हाथ से रैली के ऊपर तुम ये झंडे लगाओ, वरना हम तुमको आगे चलने नहीं देंगे। तुम्हारी बाप दादा अपने बाप दादा की जायदाद कहते हो तो अपना हक भी तो जिताओ, अपना हक भी तो जिताओ। जैसे दबानी है, हुकूमत के पजामत करते रहोगे, डीएमपी चापलूसी करते रहोगे। लिहाजा से कहिए उस वक्त तक आगे चलने नहीं देंगे कि जब आगे तुम चल कर और वहां के ऊपर झंडे काली नस्ल नहीं करते जाओगे, उस वक्त तक तुम्हें आगे चलने का हक नहीं है। सलाह कहते रहो। मैंने कहा कि आज सच है क्योंकि वो जरूरी शिद्दत भी है। तो जो आए करीमा कुर्बान बयान करार दिया है वो बेशद हुजूर सदर कायनात ऐलान हो रहा है कि अल्लाह है जिसने उन्होंने मेरे रसूल भेजा। ये रसूल वह जो के सामने आया इलाका की दावत करता है, ये रसूल वह जो रसूल को पाक करता है, ये रसूल वह है जो इसको किताबों की तालीम देता है। हालांकि इससे कबल खुली भी गुमराही में पड़े। मैंने अर्ज किया कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक आप देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई ज़माना ऐसा था कि जब ये नबी नहीं थे, जब ये रसूल नहीं थे, जब ये पैगंबर नहीं थे। इसीलिए ऐलान हो रहा है कि कुन तो नबी व आदम पैगंबर तो उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिर के दरमियान में। आप देखें, एक चीज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप देखें कि जब आदम आबो गिर के दरमियान में थे उस वक्त भी ये नबी थे, तो अब गवाह नबूवत कौन हो सकता है? अब गवाह नबूवत कौन हो सकता है? अब एक और आयत है जो हुजूर सदर कायनात के सिलसिले में मैं चाहता हूँ वो आयत आपके सामने पेश करूं, जिसपे जहां हुजूर की मंजिलत शरफ और मर्तबा साबित होता है, वहां हमारे मजहब की बेहतरीन दलील हक़ानियत की आयत करीमा, जिसमें जहां मर्तबा रिसालत है वही हमारे मजहब की हक़ानियत की बेहतरीन दलील है। मैं तवज्जो चाहूंगा तो आयत करीमा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ऐलान हो रहा है अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बे, अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बे, रसूलुल्लाह का तज़किरा हो रहा है, रिसालत पाक का तज़किरा हो रहा है। अरे वो शख्सियत वो ज़ात, भला तुम उससे इनकार कर सकते हो? उसकी नबूवत से तुम इनकार कर रहे हो, उसकी रिसालत से तुम इनकार कर रहे हो कि जिसको हमने कुरान जैसा खुला खुला मौजूदा दिया है। तवज्जो है, हुजूर के साथ का ऐलान है। इसी आयत करीमा से मिलती जुलती आयत है, लफ्ज़ फर्क है, मतलब नहीं। अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिह, जिस रसूल के पास, जिस नबी के पास, जिस बड़े नुमाइंदे के पास कुरान जैसी रोशन दलील मौजूद है, अरे तवज्जो है, कुरान नबी जैसी रोशन दलील मौजूद हो, भला तुम उसकी रिसालत से इनकार कर सकते हो? भला तुम उसकी नबूवत से इनकार कर सकते हो जिसके पास कुरान जैसा मौजूदा हो? जिसके पास कुरान जैसा मौजूदा हो, मुमकिन ही नहीं कि कोई उसके रिसालत से इनकार कर सके, कोई उसकी नबूवत से इनकार कर सके। और सिर्फ हमने कुरान ही नहीं दिया है इसकी रिसालत के सबूत के तौर पर, तवज्जो रहे, सिर्फ कुरान ही नहीं दिया है
وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. چاہوں گا ہم نے اسے ایک گواہ بھی دیا ہے. میں بھرپور توجہ چاہوں گا. ہم نے اسے ایک گواہ بھی دیا ہے. ایک گواہ ہے, مجمع نہیں ہے. صاحبان گاؤں کی پوری توجہ چاہ رہا ہوں. ایک گواہ ہے, مجمع نہیں ہے, بھیڑ نہیں ہے. مفسرین کے لیے سب سے مشکل یہی آیت کریمہ ہے کہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ دلیل اور ثبوت کے طور پر ہم نے اس رسول کو ایک گواہ شاہد سنگولر ہے, واحد ہے. ہم نے ایک گواہ دیا ہے اور اس گواہ کی صفت یہ ہے کہ یہ رسول کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اس گواہ کی صفت یہ ہے کہ یہ رسول کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اور دوسری صفت یہ ہے من ہو. یہ گواہ کوئی غیر نہیں ہے, یہ کوئی رسول سے الگ نہیں ہے. من ہو, یہ رسول ہی سے ہے. یہ رسول ہی سے ہے. یتلوہ شاہد منہ. ہم نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس رسول کو ایک گواہ دیا ہے. اس گواہ کی صفت یہ ہے کہ یہ رسول کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اور من ہو ہے یعنی رسول سے ہے, غیر نہیں ہے, جز رسول ہے. اب مجھے بتاؤ کہ قرآن کی صفتوں پر کون پورا اتر رہا ہے؟ قرآن مجید میں خصوصیت رکھی گئی ہے کہ قرآن مجید میں نام نہیں ہے. قرآن مجید میں نام نہیں ہے. قرآن مجید میں صفات بیان کیے گئے ہیں. قرآن مجید میں کمالات بیان کیے گئے ہیں. کیونکہ اگر قرآن میں نام ہوتے تو دنیا کہتی اس نام پہ تو پتہ نہیں کتنے لوگ موجود ہیں. پتہ نہیں کہ علی کا تذکرہ کر رہے ہو, پتہ نہیں کہ حسن کا تذکرہ ہے, پتہ نہیں کہ حسین کا تذکرہ ہے, پتہ نہیں کہ فاطمہ کا تذکرہ ہے. لہذا قرآن مجید میں اگر نام ہوتے, اگر نام ہوتے تو پھر بھی دنیا اجتماع پیدا کر دیتی, پھر بھی ذہن کو بہکا لیا جاتا کہ صاحب پتہ نہیں کتنے نام کے علی ہیں, کتنے نام کے حسن ہیں, کتنے نام کے حسین ہیں. لہذا قرآن نے مصلحت یہ رکھی کہ نام چھپائے ہیں, صفات و کمالات بیان کیے ہیں. صفات و کمالات بیان کیے ہیں کہ تم ناموں میں اشتباہ پیدا کر سکتے ہو, مگر صفتیں کیسے لے کر آؤ گے, کمالات کیسے لے کر آؤ گے. ایک صفات بھیجے بلنا. گواہ کی صفت یہ ہے, ایک گواہ ہے, ایک گواہ ہے, ایک گواہ ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تیسری صفت یہ ہے کہ رسول سے ہے. بتاؤ اس صفتوں پر کون پورا اتر رہا ہے؟ مجمع نہیں, ایک گواہ جو پیچھے پیچھے چل رہا ہے. مفسرین نے گھبرا گھبرا کر نام پیش کرنا شروع کیے, کیونکہ اگر جمع تشمیرہ ہوتا تو بہت سے نام آ جاتے, اگر پلورل ہوتا تو بہت سے نام آ جاتے. مشکل یہ ہے کہ سنگولر ہے, واحد ہے, ایک ہے. اب ایک کو کہاں سے لائے, ایک کو کہاں سے لائے؟ گھبرا کر کہا کہ اس سے مراد خود رسول ہے. تو عجیب چیز, یعنی خودی مدعی بھی خودی گواہ بھی, خودی مدعی خودی گواہ, رسول خود اپنے گواہ.
اس کو کوئی صحابی اگر تسلیم نہیں کرتا، اس سے انکار ہوا تو کیا مراد قرآن مجید ہے، گواہ قرآن ہے، تو کہوں گا کہ وہ تو پہلے ہی تذکرہ ہو چکا بینہ کے نام سے کہ ہم نے قرآن دیا، تو اب تکرار کی ضرورت نہیں تھی، قرآن کا ذکر تو پہلے ہی ہو گیا کہ ہم نے قرآن دیا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ایک گواہ ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ایک گواہ ہے، اس کا مطلب قرآن الگ ہے، یہ گواہ الگ ہے، گھبرا کر کہا کہ جبریل ہے، ارے توجہ رہے، گھبرا کر کہا کہ جبریل ہے، تو جبریل بھی ان صفتوں کو پورے نہیں اتر سکتے، کیونکہ صفت ہے من ہو، یہ رسول سے ہے، اس من ہو پر جبریل کہاں پورے اتر رہے ہیں؟ دیکھئے ایک بات بہت پڑھا لکھا بندہ میرے سامنے ہے، مگر ایک بات ثابت ہو گئی، ان تمام ناموں کے ذریعے سے ایک بات ثابت ہو گئی، کسی نے کہا رسول گواہ ہے، کسی نے کہا قرآن گواہ ہے، کسی نے کہا جبریل گواہ ہے، جو گواہوں کے نام لیے گئے، ایک بات تو ثابت ہوئی کہ رسول بھی معصوم، جبریل بھی معصوم، قرآن بھی معصوم، یعنی نام پیش کیے گئے، مگر یہ ہمت نہ ہوئی کہ کسی غیر معصوم کا نام پیش کیا جا سکے، یہ حکمت نہیں ہوئی کہ کسی غیر معصوم کا نام پیش کیا جا سکے، تو ان ناموں سے خود ثابت ہوتا ہے کہ رسول کا گواہ کوئی معصوم ہی ہو سکتا ہے، غیر معصوم نہیں ہو سکتا، سلوات اللہ۔ پنکھا رکھیے تو سب کے لیے رکھیے، خالی میرے لیے نہیں، تو سب میں نے کہا کہ سب لوگ سہمت رہے ہو، مجھے آرام ملے، مجھے منظور نہیں ہے، پنکھا انشاءاللہ چل رکھے، سب کے لیے پنکھا ہو، انشاءاللہ ہمارے لیے ہو، اس اللہ کے لیے توجہ ہے، یتلو ہو شاہد من ہو، یہ گواہ وہ ہے جو پیچھے پیچھے چل رہا ہے، رسول کے پیچھے پیچھے رسول کے چل رہا ہے، اور یہ گواہ وہ ہے جو رسول سے ہے، رسول سے جدا نہیں ہے، رسول سے ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ آج بھی نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے جملے آج بھی موجود ہیں کہ میں بچپنے ہی سے رسول کے پیچھے پیچھے اس طرح سے چلا کرتا تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا۔ جس طرح یتلو کوئی ہو سکتا ہے تو سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، سوائے مولا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور منہو ہے، پوری حدیث کی کتابیں گواہ ہیں کہ منہو کی سند رسول اللہ نے سوائے اہل بیت اور کسی کو دی ہی نہیں، کسی کو دی ہی نہیں۔ آئیے جو آپ کی سب سے معتبر کتاب ہے اس کا حوالہ پیش کر دیا جائے تاکہ انکار کی گنجائش ہی نہ رہے۔ صحیح بخاری شریف جو مسلمانوں کی سب سے معتبر کتاب ہے،
اس میں اہل بیت کے سلسلے میں، رسول اللہ کی آل کے سلسلے میں، خانوادہ رسالت کے سلسلے میں بہت کم حدیثیں آئی ہیں، بہت کم حدیثیں آئی ہیں۔ مولا کے شان میں صرف 3 حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں، صرف 3 حدیثیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ وہ 3 حدیثیں بھی ایسی ہیں کہ ہر فضیلت پر چھا گئی ہیں، ہر فضیلت پر چھا گئی ہیں وہ 3 حدیثیں، جس میں پہلی حدیث کیا ہے صحیح بخاری کی؟ پہلی حدیث یہ ہے کہ مسجد نبوی سے رسول تشریف لا رہے ہیں، اصحاب کرام کا مجمع ہے، رسول نے علی کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا اے اصحاب سن لو، علی منی وانا منہ، یہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث، علی منی وانا منہ، قرآن کا منہ لو، صحیح بخاری کا منہ لو، دونوں کو ملاؤ، پتا چل جائے گا یہ قرآن میں جو شاہد کا اعلان ہو رہا ہے وہ کون ہے۔ ایک سلام میرے جیسا جلدی رسول کو دعوے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ صاحب مدارج النبوۃ، دیکھیے سب اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہیں، صاحب مدارج النبوۃ تحریر کرتے ہیں میدان احد کا تذکرہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، ہندوستان کے بہت بڑے اہل سنت عالم شاہ عبد الحق محدث دہلوی، ان کی بہت مشہور کتاب ہے مدارج النبوۃ، مدارج النبوۃ، اس میں وہ تحریر فرما رہے ہیں کہ میدان احد تھا، سارے مسلمان تشریف لے جا چکے تھے، رسول میدان میں تنہا ہے، رسول میدان میں تنہا ہے، رسول ایک شخصیت ہے جو شمع رسالت کا پروانہ بنی ہوئی، ایک شخصیت ہے جو محافظ رسول بنا ہوا۔ اے علی ادھر سے دشمن آ رہے ہیں، ان کا دفاع کرو، ان کو بھگاؤ۔ علی ادھر حملہ کرتے ہیں، اے علی ادھر سے دشمن آ رہا ہے، مولا علی ادھر حملہ کرتے ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تنہا علی دفاع کر رہے ہیں۔ تاریخ میں درج ہے کہ میدان احد میں علی کے 63 زخم آئے تھے، میدان احد میں علی کے 63 زخم آئے تھے، اور مورخ لکھتا ہے کہ اس میں سے ہر ایک زخم ایسا تھا، ہر ایک زخم ایسا تھا کہ کسی بڑے سے بڑے پہلوان کے وہ ایک زخم لگ گیا ہوتا تو وہ اٹھنے کے لائق نہ رہتا، وہ چلنے کے لائق نہ رہتا، اور علی کے ایسے زخم 63 آئے تھے، مگر میدان احد میں جمے ہوئے رسول اللہ کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ صاحب مدارج النبوۃ تحریر کرتے ہیں کہ آسمان سے جبریل نازل ہوئے، آسمان سے جبریل نازل ہوئے، رسول کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، علی کی جنگ کا نظارہ دیکھنے لگے۔ جب علی کا یہ اشارہ دیکھا، یہ قربانی دیکھی، تو بے ساختہ صاحب مدارج النبوۃ تحریر کر رہے ہیں، بے ساختہ جبریل کی زبان پر آیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اِنَّ هَٰذِهِ لَهِيَ الْوَاسَاء، ارے دوستی تو وہ ہے کہ جس کا مظاہرہ علی کر رہے ہیں، محبت تو وہ ہے کہ جس کا مظاہرہ علی کر رہے ہیں۔ یہ بے ساختہ جبریل کی زبان پر آیا تو بے ساختہ رسول نے جواب دیا، اے جبریل کیوں نہ ہو، ہوا منی وانا منہ، ایک سلام محمد، کیوں نہ ہو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے کیا لینا مقصود ہے۔ ذرا تفصیل نہیں ہو پائی تو ہلکا سا اشارہ، ہاں سورہ برات کی ابتدائی آیتیں، سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں، بہت احتیاط سے پڑھنا ہے اس کو کیونکہ زیادہ مشکل مرحلہ ہے جس سے گزرنا ہے مجھے۔ سورہ برات کی ابتدائی آیتیں ایک بزرگ شخصیت کو دی گئی، جائیے آپ جائیے مکے میں اور جا کر مشرکوں کے درمیان جا کر اعلان کر دیجئے
جب کوئی مشرک مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ بزرگ ان آیتوں کو لے کر چلے. صبح کا وقت تھا, نماز صبح کا وقت تھا, قافلہ نے روکا. نماز صبح کے لیے وضو کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے, رسول اللہ کے ناقے کی آواز کانوں میں آئی. گھبرا کر دیکھا کہ کہیں رسول تو نہیں آ گئے, کہیں رسول تو نہیں آ گئے. جب ناقہ قریب آیا تو دیکھا کہ رسول تو نہیں ہے, مسیح رسول ہے جو ناقے پر بیٹھا ہوا. یا علی آپ نے کیسے زحمت کی, یا علی آپ کیسے آئے, کیا رسول اللہ نے بھیجا ہے مجھے. تمام تاریخوں میں درج ہے رسول اللہ نے بھیجا ہے مجھے. جو آیتیں آپ پاس ہیں وہ مجھے دے دیجیے. میں جا کر, رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جا کر مکے میں ان آیتوں کی تلاوت کروں, میں جا کر اعلان کروں کہ اب مکے میں کوئی بھی مشرک داخل نہیں ہو سکتا. اور پہلے حکم رسول تھا, انہوں آیتوں تو دی. کہا پھر میرے لیے کیا ہے, کہا آپ نے کہا کہ چاہے ساتھ چلیے چاہے واپس ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں ساتھ جا کر کیا کروں گا, میں واپس ہی ہو جاتا ہوں. واپس ہوئے رسول کی خدمت میں. اس کے بعد تاریخ میں جملے ہیں کہ رسول کی جب خدمت میں پہنچے تو رسول اللہ سے کہا, یہ اللہ کے رسول, آپ نے ایک فضیلت مجھے دی, آپ نے ایک فضیلت مجھے دی. اور جب لوگوں کی گردنیں میری طرف اٹھنے لگی تو آپ نے فضیلت مجھ سے واپس لے لی. جب لوگوں کی گردنیں میری طرف اٹھنے لگی تو آپ نے فضیلت مجھ سے واپس لے لی. کیا کوئی آیت میرے لیے نازل ہوئی, کیا میرے لیے کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں, آیت تو کوئی نہیں نازل ہوئی. ہاں جبریل آئے تھے, حکم خدا لے کر آئے تھے. اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ لا یبلغھا الا انت اور رجل منک. ارے توجہ رہے, جبریل حکم الہی لے کر آئے تھے کہ لا یبلغھا الا انت اور رجل منک. اے رسول, ان آیتوں کی تلاوت مکے میں جا کر یا تو آپ خود کیجئے یا کسی ایسے مرد کو بھیجیے جو آپ سے ہو, کسی ایسے مرد کو بھیجیے جو آپ سے ہو. اور میں کیا کروں کہ سوائے علی کے اور کوئی مجھ سے ہے ہی نہیں. ایک سلوات بولنا اللہ. جملے کیا ہے کہ جب لوگوں کی گردنیں میری طرف اٹھنے لگی تو آپ کو فضیلت مجھ سے واپس لے. یہ جملے ہیں تاریخ میں. جب لوگوں کی گردنیں میری طرف اونچی ہونے لگی, جب لوگوں کی گردنیں میری طرف اٹھنے لگی تو آپ نے فضیلت مجھ سے واپس لے لی. یہ جملہ ہے. مثال پیش کروں تاکہ بچوں کی بات حاضر ہو سکے. روز آپ دیکھتے ہیں کہ 10:30 بجے میں یہاں حاضر ہوتا ہوں اور ادھر 10:30 بجے ادھر میں نے ممبر کے اوپر آپ کے سامنے آ گیا. آپ آتی ہے پرسوں سے کہ 10:30 بجے میں 6 تاریخ تک 10:30 بجے میں ممبر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. 10:30 بجنے والے تھے, میں ممبر کے قریب بیٹھا ہوا, ممبر سے جانے ہی والا تھا کہ ایک صاحب اٹھے اور جلدی سے جا کر ممبر پر یہاں بیٹھ گئے. آ کر آپ روز اس بات کے عادی کہ مجھے دیکھے ممبر پر, آپ اس بات کے عادی کہ مجھے روز ممبر پر دیکھیں. ایک دن عجیب واقعہ ہو گیا. اس سے پہلے کہ میں اٹھوں ایک صاحب اور اٹھے اور روز کا میری یہاں ممبر پر بیٹھ گئے. تو اب نتیجہ کیا ہوگا
کیونکہ ایک عجیب و غریب بات ہو گئی، ایک بالکل نئی بات ہو گئی، تو ہر ایک گردن اٹھا اٹھا کر دیکھے گا یہ کون آ گیا، ہر ایک گردن اٹھا کے دیکھا کہ یہ کون آ گیا۔ ارے آپ نے مجھے ایک فضیلت دی، جب لوگوں کی گردنیں میری طرف اٹھنے لگی تو فضیلت واپس لے لی۔ خود گردنوں کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی فضیلت مل رہی تھی، پہلی مرتبہ کوئی فضیلت مل رہی تھی۔ ہر ایک تعجب سے گردن اٹھا کر دیکھ رہا تھا کہ ان کو یہ فضیلت کیسے ملی، اور علی کے لیے تو لوگ عادی ہو چکے تھے کہ فضیلتیں تو ان کو ملتی ہی رہتی ہے۔ ایک اللہ بھیجے مکے میں تشریف توجہ رہے، فقیرہ مولا علی مکے میں تشریف لے جاتے ہیں، جا کر کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ آج سے یہ اعلان ہے، آج سے اعلان یہ ہے کہ کوئی بھی مشرک مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اعلان 1400 سال پہلے علی نے کیا، اور توجہ رہے 1400 سال پہلے اعلان علی نے کیا تھا کہ آج کے بعد سے کوئی مشرک مکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حکومتوں کی طرف سے روک نہیں ہے، یہ علی کے اعلان کی دھمک ہے۔ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جو گواہ کیا گیا ہے اس گواہ کا نام علی ابن ابی طالب۔ اللہ ایک سلام و بلند آواز۔ ظاہر ہے کہ میں کہتا ہوں وقت میں گنجائش نہیں ہے، اتحاد اور اتفاق یہ ہمارا نعرہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں اتحاد رہے، اور اگر اختلاف کسی مسجد سے بھی پھیلایا جا رہا ہو تو سیرت رسول موجود ہے، سیرت رسول اللہ موجود ہے۔ اس میں بھی پہلے وقتنا آپ کے سامنے قرآن مجید خود اعلان کر رہا ہے، روایت موجود ہے کہ کچھ مسلمان مدینے میں رسول اللہ کی خدمت میں آئے کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آج اس میں اس مسجد میں آ کے نماز پڑھا۔ رسول اللہ پر جنگ تبوک میں جا رہے ہیں، کیا میں جنگ تبوک سے واپس آ جاؤں تو جو اللہ کی وحی ہوگی اس کے اوپر عمل کیا جائے، جو اللہ کی وحی ہوگی اس پر عمل کیا جائے۔ جنگ تبوک سے جب اللہ کے رسول واپس آئے تو مسلمان کہہ رہا ہوں جو ظاہر نام مسلمان تھے، مسلمان آئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب میں جنگ تبوک سے واپس آ جاؤں گا تو ہم نے جو مسجد بنائی ہے اس میں آ کر نماز آپ پڑھائیں گے۔ اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین لا تقم فیہ ابدا۔ ارے مسجد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو کے خلاف سازشوں کے لیے، یہ مسلمانوں کی تفریق پھیلانے کے لیے، ان میں نااتفاقیاں پھیلانے کے لیے یہ انہیں مسجد کا نام دے دیا ہے۔ مسجد نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں کہ اس میں داخل ہوئیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی شکل نہ دیکھیے، مسجد کی شکل نہ دیکھیے، چاہے 1 دینار کی ہو چاہے 2 دینار کی ہو، مسجد کی شکل نہ دیکھیے، یہ دیکھیے اتحاد کا پیغام دیا جا رہا ہے، یا اتحاد کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اگر اتحاد کا پیغام ہے تو اللہ کی مسجد ہے، اگر اتحاد کا پیغام ہے تو مسجد ضرار ہے۔
ایک سلمان بھیجتے نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی ہے، بات مکمل نہیں ہوئی. رسول نے حکم دیا مسجد کو ڈھا دو. ارے توجہ ہے، توجہ ہے. کل ایمان ابو طالب پر گفتگو ہوئی تھی، آج میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. اسی ذہن میں لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں سے ایمان ابو طالب سے کیا مطلب. ارے توجہ چاہ رہا ہوں اللہ کی. کوئی کہے کوئی یہاں سے اس واقعے سے ایمان ابو طالب سے کیا مطلب ہے. نہیں، اگر پوری روایت سن لیجیے گا تو خود پتہ چل جائے گا. مسجد کو گرا دیا رسول اللہ نے، مسجد کو گرا دیا، اور اس کے بعد اس کی جو چھت تھی، جن لکڑیوں سے چھت بنی تھی، ان کو جلا دیا رسول اللہ نے. اے اللہ کے رسول، ارے آپ ہی کا حکم ہے. کسی نے مسجد میں اینٹ بھی لگا دی، کسی نے مسجد میں اینٹ بھی لگا دی تو جنت میں اس کے لیے گھر بن جائے گا، جنت میں اس کے لیے گھر بن جائے گا. آپ مسجد کی دیواریں بھی ڈھا رہے ہیں، مسجد کی چھت کو جلا بھی رہے ہیں. جو کھجوروں کی لکڑیاں استعمال ہوئی تھی چھت میں، وہ سب جلا دی گئی. اے اللہ کے رسول، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ، توجہ رہے، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ منافقوں کا پیسہ اس کی مسجد میں لگے. ارے توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ منافقوں کا، منافق چھپے ہوئے کافر ہے مشرک مگر چھپے ہوئے، ہے کافر مگر چھپے ہوئے، ان کا پیسہ مسجد میں لگے. یہ گوارا نہیں ہے اللہ کی غیرت کو. تو جب اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ مسجد کی اینٹیں، ارے توجہ رہے، مسجد کی اینٹیں کسی منافق کے پیسے سے لگے تو وہ کیسے گوارا کرے گا کہ رسول کا گوشت کسی مشرک کے پیسے سے بنے. 18 برس تک ابو طالب کے دسترخوان کے اوپر رسول کھانا نوش فرما رہے ہیں. گوشت بھی اسی کا بن رہا ہے، خون بھی اسی کا بن رہا ہے، گوشت بھی اسی کا بن رہا ہے. ارے جس اللہ کو وہ گوارا نہیں، تو اللہ یہ کیسے گوارا کر رہا ہے؟ خود اس بات کی دلیل ہے. ابو طالب مومن ہے، مسلم ہے. سلام دے دے نہیں ہے. مگر اس سے آ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی ایمان ابو طالب پر اتنا زور کیوں دے رہے ہو؟ کون سی قیامت آ جائے گی، کون سی آفت آ جائے گی؟ اگر ہم ابو طالب کو کافر مان لیں تو کون سی آفت آئی جا رہی ہے، کون سی قیامت آئی جا رہی ہے؟ اتنی ضد تو ہے، اتنا اصرار تو ہے. تو ضد ہے ہماری، اصرار ہے، اور واقعی قیامت آ جائے گی. اگر ہم نے ابو طالب کو کافر مان لیا، اگر مشرک مانی تو باقی قیامت آ جائے گی، کیونکہ رسول مفضول ہو جائیں گے اور دوسرے پیغمبر افضل ہو جائیں گے. پھر یہ سردار انبیاء نہیں رہیں گے، پھر یہ افضل انبیاء نہیں رہیں گے. ہر مسلمان مانتا ہے کہ ہر رسول سے افضل ہیں، ہر مسلمان مانتا ہے کہ ہر نبی سے افضل ہیں. تو اب دیکھو موسیٰ کے لیے قرآن کا اعلان کر رہا ہے کہ جس وقت گود میں لیا فرعون نے، 3 دن کے موسیٰ ہیں، بھوک محسوس ہوئی، 3 دن کا بچہ ہے. اب فرعون نے کافر عورتوں کو بلانا شروع کیا موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے. قرآن نے اعلان کیا کہ وہ حرمنا علیہ المراضع، توجہ رہے، وہ حرمنا علیہ المراضع، ہم نے کافرہ عورتوں کے دودھ کو موسیٰ پر حرام کر دیا تھا. کافرہ عورتوں کے دودھ کو ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا. ارے وہ کافرہ عورت آ رہی ہے، موسیٰ منہ پھیرے لے رہے ہیں، منہ پھیرے لے رہے. جب ماں خود آئی تب دودھ پیا. تو آپ دیکھو، اگر موسیٰ کا عالم یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کے دودھ پر پلنا گوارا نہیں تھا اللہ کو، تو 18 برس تک ابو طالب کے دسترخوان کو پلنا اللہ نے کیسے گوارا کر لیا؟ ایک سلمان دے دے رہا.
गुंजाइश नहीं है। रिसालत हो रहा है, अली का तस्करा भी हुआ, रसूलुल्लाह का तस्करा भी हुआ, और उसका जिक्र करना है कि जिसका नाम अली, जिसका नाम अली है और जिसकी सूरत और सीरत रसूलुल्लाह जैसी और जिसका सिंह अजीब चीज है। नाम अली पर, शक्ल सूरत और शमाल रसूल पर, और सिंह शहजादी फातिमा ज़हरा। कुल 18 बरस का सिंह शबीह रसूल है, हूबहू रसूल की तस्वीर। तसव्वुर कीजिए कि मौला हुसैन के दिल से क्या हालत हुआ होगा जो यही अली अकबर हाथ जोड़े सामने खड़े होंगे। बाबा बनने की इजाजत दीजिए, बाबा बनने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने सर पे पैर कर देखा, ए बेटा अली अकबर, तुम मेरे नाना की शबीह हो, नाना की हूबहू तस्वीर हो। रिवायत कहती है कि जनाब अली अकबर ने कदमों पर सर रखा, ए बाबा बनने की इजाजत दीजिए, बाबा बनने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने अली अकबर को बनने की इजाजत तो दे दी। अगर हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है कि पूरे वाक़े करबला में मैंने हुसैन के चेहरे पर ऐसी मायूसी नहीं हुई जो उस वक्त देखी जब अली अकबर को बनने की इजाजत दी। बेटा जाओ, मगर है हरम से रुखसत हो, बीवियों से रुखसत हो लो। आका ही चाहते थे कि बीवियां भी आखिरी बार तस्वीर रसूल की ज़ियारत कर लें। हाँ, हमीद इब्न मुस्लिम जो यजीद के लश्कर में वाक़यात लिखने के लिए मौजूद था, वो कहता है कि अली अकबर खेमे के अंदर गए मगर निकलने में ताख़ीर हुई, निकलने में ताख़ीर हुई। वो कहता है समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अली अकबर को खेमे से निकलने में ताख़ीर किस बात की है। कहता है कि क़ियाम हुसैनी को नजर डाली तो अजीब मंजर मैंने देखा कि अली अकबर खेमे से बाहर निकलना चाहते हैं, छोटी छोटी बच्चियां अली अकबर के दामन से लिपट जाती है, अली अकबर को वापस ले जाती है। अब ये दुश्मन के जुमले हैं। वो लिखता अली अकबर इस तरह से खेमे से बाहर निकले कि जैसे भले घर से जनाजा निकलता। अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, घोड़े को हेल दी, चाहते कि जल्द से जल्द मैदान जंग में पहुंचकर दुश्मनों पर हमला करें। घोड़ों की कांपों की आवाजें भी हैं, असलहे की झंकारों की भी आवाजें हैं, तबले जंग की भी आवाजें हैं। इन तमाम आवाजों में ये कहा कि अली अकबर के कानों में आवाज आती है, अली अकबर ख्वाजा। अब जो पलट कर देखा बूढ़ा माँ कमर थामे हुए पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला रहा है। अली अकबर ने घोड़ा रोका, घोड़े से उतरे, बाबा आप तो मरने की इजाजत दे चुके हैं, आपके ये क्या आलम है, आपके ये क्या हाल है। ए अली अकबर, अगर तुम भी साहिब औलाद होते तो तुम्हें अंदाजा होता है बूढ़े बाप पर एक जवान फर्जन की जुदाई पे क्या असर होता है। एक वाकया सुन लीजिए, वाकया सुनिए। करबला में एक जवान था, बहुत अर्से पहले की बात है, कि रोने का कायल नहीं था, गिरिए का कायल नहीं था। कि रोने से क्या फायदा, आंसू बहाने से क्या फायदा, गिरिए से क्या फायदा, रोने का कायल नहीं था। एक शब्द में देखा इमाम हुसैन तशरीफ लाए, ख्वाब में देखा उसने, ख्वाब में देखा इमाम हुसैन तशरीफ लाए, पूरा जिस्म जख्मों से छलनी है, पूरा जिस्म जख्मों से छलनी है। अब तो इस जख्मी हालत में आका को देखा तो ख्वाब ही में आंसू जारी हो गए।
ہائے میرا آقا اتنا زخمی ہو گیا تھا، میرا مولا اتنا زخمی ہو گیا تھا، اس پر اتنے ظلم ہوئے، اس پر اتنے ستم ہوئے، رات بھر روتا رہا، دن بھر روتا رہا۔ پھر شب آئی، پھر آنکھ لگ گئی اس کی، عالم خواب میں دیکھا کہ امام حسین تشریف لائے ہیں۔ اب تو دیکھا سارے جسم کے زخم اچھے ہو گئے ہیں، سارے جسم کے زخم اچھے ہو گئے ہیں۔ اس نے حیرت سے کہا آقا پچھلی شب تو میں نے خواب میں دیکھا تھا تو آپ کا جسم زخموں سے چور چور تھا، اس وقت میں دیکھا ہوں کہ جسم کے سارے زخم اچھے ہو چکے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ تم رونے والوں کا آنسو ہے، کہ تم رونے والوں کے آنسو تو میرے زخموں کا مرہم بن جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے آقا بڑا عجیب بات ہے، سینے پر ایک داغ ہے آپ کے، سینے پر ایک داغ ہے، وہ تو نہیں اچھا ہوا تاکہ کڑیے جوان علی اکبر یہ آنسوؤں سے اچھا نہیں ہو سکتا، یہ داغ قیامت تک باقی رہے گا۔ ارے جب حسین جب رخصت کے وقت یہ عالم ہے تو اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا جب کانوں میں آواز آئی ہوگی کہ بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین در کھڑا کے قدموں سے آگے بڑھتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ 70 مرتبہ گرے، 70 مرتبہ اٹھے۔ میں شروع میں جب اس روایت سنتا تھا تو میری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آخری 70 مرتبہ گرے اٹھنے کے لیے کیا روایت ہے، لیکن جب میں کربلا گیا اور میں نے اس خیمہ گاہ کو دیکھا اور اس جگہ کو دیکھا جہاں علی اکبر گرے تو میں نے دیکھا کافی فاصلہ ہے اس جگہ سے، کافی فاصلہ ہے اس جگہ سے کہ جہاں علی اکبر گرے تھے۔ تب سمجھ میں آیا کہ راوی جو کہہ 70 مرتبہ گرے، 70 مرتبہ اٹھے، لیکن جب علی اکبر پر نگاہ پڑے تو راوی کہتا ہے اب تو حسین گرے تب اٹھا نہیں گیا۔ جس رات سے کوئی بچہ گھٹنیوں کے بھر چلتا ہے اس رات حسین چلتے ہوئے علی اکبر کے سرحانے پہنچے، دیکھا کل جوان بیٹا کار کو کھول رہے ہیں، کیا نکل رہا ہے۔ حسین سرحانے بیٹھے، یہ بیٹا کیا عزت ہے، یہ بیٹا کیا تکلیف ہے، یہ بیٹا کیوں دوڑ رہے ہو؟ بابا کوئی تکلیف نہیں، کوئی اذیت نہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ حسین نے کوشش کی کہ علی اکبر کو خیمے میں پہنچا دے، دشمنوں کا نظرہ تھا، چاروں طرف دشمن تھے، باغ چاہتا تھا بیٹے کو کسی محفوظ جگہ پہنچا دے، شاید علی اکبر بن جائے، شاید علی اکبر بن جائے۔ حسین نے علی اکبر کو اٹھانا چاہا مگر علی اکبر اٹھ نہیں سکے، علی اکبر اٹھ نہیں سکے۔ جب علی اکبر نہیں اٹھ سکے تو امام نے فرمایا بیٹا ایک کمر جواب دے دی، میں تمہیں اٹھا نہیں پا رہا ہوں، اپنے دونوں ہاتھ میرے گردن میں حمال کر دو تاکہ میں تم کو آسانی سے اٹھا سکوں۔ روایت کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہاتھ حسین کے گردن میں ڈالا، حسین نے اٹھانا چاہا نہیں اٹھ سکے۔ اے بیٹا علی اکبر دونوں ہاتھ میری گردن میں حمال کرو۔ اب علی اکبر نے کہا کہ بابا سینے سے ہاتھ نہیں ہٹ رہا ہے، سینے سے ہاتھ نہیں ہٹ رہا ہے۔ بیٹا کیا بات ہے، سینے سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹ رہا ہے؟ کہ بابا جب قاتل نے سینے پر برچھی ماری تو سینے کو توڑ کر اندر گھس گئی، اور جب واپس بھیجی تو برچھی کڑی ڈھونڈ کر سینے کے اندر بہ گئی ہے۔ بابا بڑی اذیت محسوس ہو رہی ہے، بابا بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ کئی سال پہلے میں نے یہ بات پڑھی تھی، میں آج وہی روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اے بابا اگر ٹوٹی برچھی یعنی نکال سکتے ہو تو نکال دیجیے، ٹوٹی برچھی یعنی نکال سکتے ہو تو نکال دیجیے،
حسین نے آستینے پرچی کہنے کی طرح ہاتھ بڑھایا. روایت کہتی ہے کہ یہ منظر ایسا تھا کہ تاریخ انسانیت آج تک کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے سینے سے ٹوٹی پرچی کہنی نکال رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ سارے جنات آ گئے کیونکہ کسی جنات نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. سارے ملائکہ آ گئے کیونکہ کسی ملک نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا. سارے انبیاء آ گئے کیونکہ کسی نبی نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا. سارے رسول آ گئے کیونکہ کسی رسول نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا. ارے خود بابا علی آ گئے, نانا رسول اللہ آ گئے. یہ کیا آواز آتی ہے, سب کے سب اپنی نگاہیں جھکائے, اماں کی سواری, اماں کی سواری کربلا کے میدان میں پہنچنے والی ہے. حسین نے پرچی کے لیے ہاتھ رکھا, پہلو سے علی بولے بیٹا گھبرانا نہیں, میں پہلو میں موجود ہوں, ذرا میرے خون کا اثر دکھا دینا. پہلو سے رسول بولے میرے لال میں بھی پہلو میں موجود ہوں, ذرا میرے لوہا میں دہی کی تاثیر دکھا دینا. ماں کی آواز آتی ہے اے میرے نقشے دل, تمہاری ماں بھی پہلو میں موجود ہے, ذرا میرے دودھ کا اثر دکھا دینا. حسین نے جالی کہہ گئے سینے سے پرچی کہتی نکال لی, مگر اللہ تعالیٰ مذہب ہو گیا. پرچی کہتی کے ساتھ تھا علی اکبر کا کلیمہ بھی باہر آ گیا. پتہ دارو اگر علی اکبر کا تذکرہ نہ ہوتا تو مجلس کہیں پر ختم ہو جاتی. لیکن آج ہم نے صرف آج ہم نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے بات کہتی ہے کہ جب دربار یزید میں سب سر پہنچے, یزید نے حکم دیا کہ ہر سر پر سے کپڑا ہٹا دیا جائے. سارے سروں پر سے کپڑا ہٹا. روایت کہتی جیسے ہی سر علی اکبر پر سے کپڑا ہٹایا, حسن کا نور وہ تھا, حسن کی شعاع وہ تھی کہ پورا دربار روشن ہو گیا. اپنے قاتل کے جملے, اپنے قاتل کے جملے علی اکبر کا یہ حسن دیکھ کر بے ساختہ یزید کے نام تھا, اے شیخ مجھے اتنا بتا دے کہ اتنے خوب